سابقہ آرمی چیف جناب باجوہ صاحب اور دوست ہمارے چودھری غلام حسین صاحب کے ان کی حالیہ اوور دا ویکینڈ ایک شادی کے دوران کچھ صحافی سے ملاقات ہوئی. اس ملاقات کے دوران وہاں پہ ان کو جو گپ شپ ہوئی جو کہ رپورٹ ہوا آل اکراس ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر, انہوں نے کہا کہ جناب اعلیٰ انہوں نے کوئی قسمیں اٹھائیں, کوئی دعوے کیے کہ جناب میرا کوئی لینا دینا نہیں تھا جب نواز شریف صاحب ملک سے باہر گئے تھے. وہ آپ کو پتا ہے وہ پلیٹلیٹ والے ایشو کے اوپر. اس کے بعد انہوں نے یہ بھی بتایا جو میرے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ جی میں نے جو پی ٹی آئی حکومت کو گرایا کسی سازش کا حصہ تھا, وہ کافی قسمیں اس کے اوپر اٹھائیں جو کہ رپورٹ ہوا ہے. ناظرین میری ہمارے کسی بھی کولیگ کی جو ہے براہ راست ان سے نہ بات ہوئی ہے نہ وہاں پہ موجود تھے. تو یہ سارا معاملہ ہے. تو ہم نے سوچا کہ ہم بھی چودھری غلام حسین صاحب سے جانیں. جو سب میں اس پہ پہلے اپنی تھوڑی سی رائے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. دیکھیں قابل احترام ہے پاکستان, افواج پاکستان کو کوئی بھی لیڈ کرتا ہے وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے. اب ظاہر ہے مختلف جو واقعات ہوئے اس کے اوپر مختلف لوگوں کی مختلف رائے آ رہی ہے, خاص طور پر جو پی ٹی آئی کے ایک خاص رائے موجود ہے. اب آپ کو نہیں لگتا جو ہمارے سابقہ آرمی چیف اور آپ کے موجودہ دوست ہیں وہ ایسے غیر ضروری طور پر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ یا تو وہ نہ کسی دن آ جائیں اپنا ایک کالم لکھ دیں اپنے نام سے, یا آپ کو بلا لیں, آپ کو نہیں بلانا تو مجھے بلا لیں, نقوی صاحب کو, حسن ایوب کو, جی کیمرہ لے آئیں تو آپ میرے سے سوال پوچھیں, میں ان سوالوں کا آپ کو جواب دے دوں گا. جب اس طرح کی جو ہاف بیکڈ سٹوریز سامنے آتی ہیں, آپ نے دیکھا سوشل میڈیا کے اوپر اور باقی ہر کوئی اپنے حساب سے اس کے اوپر تبصرہ تجزیہ کر رہا ہے, تو آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے انہیں کہ غیر ضروری نہیں ہے اس طرح کی بات کرنا میرے خیال میں؟ بالکل, ایک تو انہیں تقریباً اس طرح کے بیانات سے پرہیز کرنا چاہیے جبکہ وہ اب سیٹ آف اتھارٹی پر نہیں ہیں, اور اکثر و بیشتر جب لوگ حکومت میں نہ ہوں اور ان کے پاس کوئی عہدہ نہ ہو تو اس وقت بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ بغیر کسی جواز کے, بغیر کسی اس کے حقائق بھی جانے بغیر ان پر گولہ باری کرنا اور حملہ کرنا اپنا پیدائشی رائٹ سمجھتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ وہ 29 نومبر اس سال تک صحت تندرستی کے ساتھ اپنا وقت گزاریں. اگر انہوں نے سیاست میں آنا ہے یا کوئی اور کام کرنا ہے تو وہ ٹوورڈ دی اینڈ آف دس ایئر ان کو موقع ملے گا, 2 سال پورے ہو جائیں گے ان کے, تو ہی شوڈ کم آؤٹ اینڈ سے واٹ ہی فیلز لائک. 3 چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک تو یہ سارا جو واقعات ہے نا پچھلے 2-2.5 سال کے, اس کے اوپر میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اتنی چیزیں آپ کے اس بھائی کے پاس ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں ویسے ہی بے ہوش ہو جائیں گے سن کے. تو ایک تو میں اس کو میں نہیں پڑھنا چاہتا, اور کئی طرف سے سازش جب ہوتی ہے نا صرف ایک طرف سے نہیں ہوتی, ہر طرف سے سازشی عناصر لگا دیے گئے اور انہوں نے اس کو بھی غلط بات, اس کو بھی غلط. بس ایک آدھی رات کو فواد چودھری, ابھی ان کو فون کریں کسی دن, دوست ہیں آپ کے بھی اور میرے بھی, تو ان کو فون گیا کہ جی وہ یہ نوٹیفیکیشن نکل رہی ہے, وہ جا کے ادھی رات وزیر اعظم نے اٹھا دو, انہوں نے کہا ہاں اس طرح کا. میں ایک ہلکا سا ہنٹ دیا. تو لیکن یہ جو نواز شریف صاحب کا علاج کے لیے ملک سے جانے کا معاملہ ہے, وہ مجھے اس کا جواب جو ہے نا یہ آپ کے جو ہیں پسندیدہ دانشور میں جاننے کی کوشش کرتا ہوں, اور خبر تو میرے پاس ہے. اچھا میں جانتا ہوں, نہیں پہلے بات تو سن لینا. جی خبر دینا چاہ رہے ہیں جی, یہ نقل بھی اتار رہے ہیں, پتہ نہیں سمجھ نہیں وہ خبر دینا چاہیں تو پلیز نقل کون سی اتار رہا ہوں؟ نہیں نقل نہیں اتار, اس کی بھی اجازت ہے جی. نہیں اللہ نہ کرے, میں اس کی بھی اجازت ہے آپ کو. ویسے میں کہہ رہا کہ آپ کہتے خبر تو میرے پاس ہے تو خبر سن لیں. او بھائی نواز شریف کو باہر کیوں بھیجا میں اس میں نہیں پڑھتا. یہ مجھے بتایا جائے کہ مریم نواز جنرل جس کے پیچھے پڑے رہتے 10 سال اس نے بن جانا تھا. یہ یہاں ہی بہت دفعہ یہ بات کی گئی ہے, اتنی بڑی سازش ہم نے ناکام بنا دی. وہ 10 سال کے یہ پلان, وہ فیض حمید مریم نواز کے ساتھ کوٹ لکھپت جیل میں رات کے اندھیرے میں کیا لینے گئے. نواز شریف اور مریم اور فیض حمید کی کس سلسلے میں میٹنگ ہوئی. اس کے بعد ایک کے ایک بعد ڈاکٹر, وہ پلیٹلیٹس گر گئے, وہ یہ ہو گیا, وہ آج باہر نہ بھیجو, آج ضمانت نہ کرائی تو پتہ نہیں وہ بچیں گے کہ نہیں بچیں گے. اس کے بعد ادھر ساڑھے کو رپورٹیں آ رہی ہیں کہ کیمے والے نان کھاتے جا رہے ہیں اور لے کے جا رہے ہیں شہباز شریف جو اب موجودہ وزیر اعظم ہے,
تو بھائی بس کریں، ہوا تھا اسٹام پیپر. جی جی صاحب عمارت نہ کھڑی کریں. بالکل صحیح فرما رہے. لیکن جی جی یعنی نواز شریف کو باہر بھیجا عمران خان اور حکومت نے، لیکن ان کو پکچر پینٹ کی گئی کہ اگر نہ بھیجا گیا تو خدا نہ خواستہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اچھا، کل رانا ثناء اللہ صاحب سے جب یہ پوچھا گیا کہ جو سابق آرمی چیف بات کر رہے ہیں تو انہوں نے کیا مشورہ دیا، یہ بھی سنیں ناظرین. انہوں نے اگر بات کی ہے، اپنی وضاحت کی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے ایسا ہی کیا ہے جیسا شامی صاحب بتا رہے ہیں، تو انہیں یہ بات جو ہے وہ کسی ایسے فورم پہ بھی آ کے کرنی چاہیے کہ پھر لوگوں کو پتہ چلے کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں، اور اگر ہو سکے تو کسی کو کویسچن کرنے اور اس کو آنسر کرنے کا بھی انہیں موقع دینا چاہیے، تاکہ لوگ پوری طرح سے حالات سے جو ہے وہ آگاہ ہو سکیں. کیونکہ یہ الزامات تو ان کے اوپر ہیں، لیکن یہ الزامات جو ہیں یہ لگائے تو عمران خان صاحب نے. یہ عمران خان صاحب کا ہی یہ الزام ہے کہ امریکہ کے ساتھ مل کے جو ہے وہ انہوں نے میری حکومت گرائی. اگر انہوں نے نہیں گروائی اور وہ قرآن پاک کے اوپر یہ بات کہنے کو تیار ہیں تو انہیں قوم کے سامنے آگے کہنی چاہیے یہ بات. میرے خیال میں صاحب مشورہ دیا ہے. محمد زبیر صاحب ناظرین the one and only. جی جو صاحب نہیں ایک منٹ اور. ہیلو جی 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 جو صاحب. تو یہی قمر جاوید باجوہ جو ہے، میں تو میری اب عمر کا وہ حصہ ہے کہ میں کسی کے لیے اپنے سمیت جھوٹ بولنے کو تیار نہیں ہے، خواہ مجھے یعنی مطلب ہے کوئی نقصان برداشت کرنا پڑے. واحد بندہ قمر جاوید باجوہ ہیں جنہوں نے جب عمران خان کو ان لوگوں نے، اور یہ بڑے شادیانے بجا رہے تھے، ڈگڈگیاں بجاتے پھر رہے تھے، 3 دن میں فضول کیسز میں سزائیں دے رہے تھے، واحد شخص ہے. اس نے کہا چوہی صاحب all our efforts gone waste, most unfortunate. ہاں چلیں اگین اس کا سیاق و سباق ہے، جب تک وہ سامنے نہیں آئیں گے کیا ہو سکتا ہے. لیکن محمد زبیر صاحب جن کی ملاقاتیں ہوئی تھیں ناظرین، آپ کو پتہ ہے وہ مرجم صاحبہ کے حوالے سے، نواز شریف صاحب کے حوالے سے، کل وہ کاشف عباسی صاحب کے شو کے اندر موجود تھے. جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ باجوہ صاحب اس طرح کے کوئی دعوے کر رہے ہیں تو آپ کا کیا اس کے اوپر ریئیکشن ہے، تو ان کا ریئیکشن بھی سن لیجیے گا. یہ بتائیں، باجوہ صاحب نے کہا کہ نواز شریف صاحب کو لندن بھیجنے میں میرا کوئی کردار نہیں تھا، بڑی قسمیں بھی کھائی ہیں. آپ کا کیا خیال؟ میرا خیال ہے ان کا کردار تھا، مطلب کوئی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کا کسی بڑے ایونٹ میں کردار نہ رہا ہو اس 6 سال کے دوران جب وہ تھے آرمی چیف. سو وہ سب انہوں نے کر لیا تھا، پارٹی بھی توڑ دی تھی، ڈسکوالیفائی بھی کروا دیا تھا، سب کچھ کر لیا تھا. اب تھوڑا سا وہ ان کو ایک ہلکا ہاتھ بھی رکھنا تھا تاکہ وہ وکٹ کے دوسری طرف کھیلنے کا جب موقع آئے گا تو اس وقت کوئی سافٹ کارنر ہوگا. وہ ہوا بھی. سو میاں صاحب کو باجوہ صاحب نے باہر بھیجا. ہی فیسیلیٹیٹڈ مطلب اس ٹورڈز ووٹ آف نو کانفیڈنس. نہیں میں میاں صاحب کے باہر جانے کی بات کر رہا ہوں. 100% دیکھیں نا، اب وہ بات یہ ہوتی ہے کہ عمران خان اس فیمس کیبنٹ میٹنگ میں جب وہ کہتے ہیں کہ ان کا بالکل رونے والا ہو گیا تھا، پر آئی بی فیلٹ فار اٹ، اور کچھ منسٹرز تھے، سوری عمران خان نے کہا کچھ چیری مزاری وغیرہ کہ آن دا بیسس آف دا رپورٹس. تو رپورٹس کون نکلوا سکتا ہے؟ آپ کا اس کے اوپر رد عمل تبصرہ؟ کوئک اگر پوچھیں گے تو اس میں تو مین بات یہی ہے کہ جی میں سب سے پہلے مسلمان ہوں جی، اور اگر جنرل باجوہ صاحب نے بقول شامی صاحب نے قرآن پاک کے اوپر ہاتھ رکھ کر انہوں نے کہہ دیا ہے، تو پھر میں تو یہ گستاخی نہیں کر سکتا کہ میں کہوں، چاہے میرا دماغ کہہ رہا ہو کہ میں وہ نہ مان رہا ہوں، تبھی بینگ اے مسلم میں تو پھر ان کی بات پر جو ہے اعتماد بھی کروں گا، اور وہ معاملہ ان کا اور اللہ کے درمیان ہے. بالکل صحیح فرمایا.